آجاؤ بھائی، قریب قریب آ جاؤ میرے بھائیوں، آ جاؤ۔ اللہ کی دین کی بات سننے کے لیے قریب قریب ہو کر بیٹھیں گے تو اللہ دین کی عظمت سے نوازیں گے، دین کی عظمت اور دین کی عزت اور دین کی تڑپ دل میں آئے گی۔ کسی ایم ایل اے کا پروگرام ہوتا ہے، پی ایم کا پروگرام ہوتا ہے، سی ایم کا پروگرام ہوتا ہے تو کہاں بیٹھتے؟ پیچھے بیٹھتے، بلکہ لوگوں کو سامنے بیٹھنے جگہ نہیں ملی تو لوگ ناراض ہوتے۔ اسی وجہ سے بڑے بڑے لوگوں کے فنکشنوں میں، جلسوں میں وی آئی پی کوٹا رکھا جاتا ہے، وی آئی پی کوٹا رکھا جاتا ہے، ویری امپورٹنٹ پرسن اسپیشل، تو وی آئی پی کوٹا رکھا جاتا ہے تاکہ لوگ سامنے بیٹھیں، لوگ ناراض نہ ہوں۔ تو میرے عزیزوں، دین کی بات سننے کے لیے قریب ہو کر بیٹھنا ہے، مل کر بیٹھنا ہے، جڑ کر بیٹھنا ہے۔ ادھر بیٹھے اس کا مطلب یہ ہوا دین کی عظمت دل میں نہیں۔ اگر عظمت دل میں ہوتی تو آدمی قریب آتا۔ اللہ ہم سب کو دین کی عظمت دل میں بٹھانے کی اور دین کی باتوں کی عزت کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اور لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، اور لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، رخ انسانوں کے موڑ دیے، نگاہیں عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی طٰہٰ وہی فرقہ وہی یاسین۔ معزز سامعین کرام اور محترم دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے اور انسان مٹی سے بنا ہے۔ انسان کی پیدائش اللہ نے مٹی سے کی ہے، مٹی سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ انسان کو پیدا کرنے کے لیے جس چیز کا خمیر یعنی گارا بنایا گیا، وہ گارا کہیں کا تھا؟ سونے کا تھا، چاندی کا تھا، وہ گارا مٹی کا تھا۔ اللہ پاک نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے اور مٹی کے اندر عاجزی ہے، انکساری ہے، جھکنا ہے۔ اب انسانوں کو بھی چاہیے کہ انسان عاجز بن کر زندگی گزارے، تکبر اللہ کو پسند نہیں۔ بڑائی اگر کسی کو جچتی ہے، بڑائی اگر کسی کو کرنا ہے اور بڑائی کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات ہے۔ بڑائی صرف اللہ کو جچتی ہے، انسانوں کو بڑائی نہیں جچتی اور انسانوں کو بڑائی کرنا بھی نہیں چاہیے۔ ان اللہ لا يحب المتکبرین، اللہ متکبر کو پسند نہیں کرتے، تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، غرور کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ آدمی کے اندر ساری چیزیں ہوں لیکن میں پن نہیں ہونا، بولے انانیت نہیں ہونا، انا نہیں آنا۔ کیوں؟ آدمی کی ذات کو فنا ہے، تو جس کو فنا ہونا ہے اس کے اندر انا آنا ہی نہیں چاہیے۔ انا کا مطلب میں دوسرے کون بھی نہیں۔ انا کا مطلب کیا ہے؟
میں دوسرے کوئی بھی نہیں. تو جس کے اندر میں پن آ گیا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں سے بات کرتے ہوئے منہ کو بگاڑا مت کرو. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کر مت چلو. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، بے شک اللہ تعالی تکبر کرنے والے کو، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے. تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. کبریائی بڑائی اللہ کی چادر ہے. تکبر کرنے والا تکبر کر کر گویا اللہ کی چادر کو کھینچتا ہے. کوئی آدمی کپڑے پہنا ہوا ہو، چادر پہنا ہوا ہو، اس کی چادر کو دوسرے کھینچے تو پہنے والے کو تکلیف ہوتی نہیں. تو بڑائی اللہ کی چادر ہے. اللہ خود فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، بڑائی میری چادر ہے. تکبر کرنے والا گویا اللہ کی کبریائی سے لڑتا ہے. تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، گھمنڈ اللہ کو پسند نہیں ہے. اس لیے انسانوں کو چاہیے کہ عاجز بن کر رہیں، اپنے آپ کو منکسر المزاج بنائے، انکساری والا بنائے، عاجزی والا بنائے. اور عاجز بنے رہنا یہ مومن کی صفت ہے. ایمان والا کبھی تکبر نہیں کرتا. اس لیے کوشش یہ کرنا ہے کہ زندگی ایسے بغیر تکبر کے، بغیر گھمنڈ کے، بغیر فخر کے، بغیر غرور کے گزارے. اور آدمی کو گھمنڈ کیوں آتا ہے؟ یا تو صورت کی وجہ سے آتا ہے. صورت اچھی ہوتی ہے، گورا ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے تو آدمی کو گھمنڈ آتا ہے. تو یہ خوبصورتی اس کی اپنا کمال ہے نہیں، اللہ کا کمال ہے. اللہ نے دیا ہے تو ہی ہم خوبصورت ہے. اگر اللہ خوبصورت کے بجائے بدصورت بناتے تو کچھ نہیں کر سکتا. تو خوبصورتی دینے والے اللہ ہے، بندے کا اپنا کمال نہیں ہے. اور آدمی کو کبھی مال کی وجہ سے تکبر آتا ہے. آدمی کے پاس مال آتا ہے، دولت آتی ہے تو گھمنڈ آ جاتا ہے، فخر آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے. حالانکہ مال اور دولت کے دینے والے کون ہیں؟ اللہ ہے. اللہ ہی کے اختیار میں ہے. جس کو چاہے مال دے سکتے ہیں، جس کو چاہے مال چھین سکتے ہیں. اور آدمی کو کبھی کبھی اپنے علم کی وجہ سے فخر اور غرور آتا ہے. میں علم والا، میں عالم، میں مفتی، مجھے معلوم ہے، کسی کو بھی نہیں معلوم. اور علم کا دینا یہ اللہ کے خزانے سے. اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو علم دیتے ہیں. اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو علم سے نوازتے ہیں. تو علم کا ملنا یہ بندے کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا کمال ہے. اور آدمی کو کبھی کبھی فخر اور غرور آتا ہے عہدے کی وجہ سے. عہدہ کسی کو بڑا مل گیا، کوئی جاگیردار بن گیا، کسی کو بڑا عہدہ مل گیا تو آدمی کے اپنے اندر غرور آ جاتا ہے. حالانکہ عہدے کا ملنا، کسی بڑے مقام کا ملنا یہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ جس کو چاہے اس کو بادشاہ بنا سکتے ہیں اور جس کو چاہے اس کو فقیر بنا سکتے ہیں. اور آدمی کے اندر کبھی کبھی گھمنڈ نیکی کی وجہ سے آتا ہے. میں ایچ نمازی، میں ایچ روزے دار، میں ایچ قرآن کی تلاوت کرنے والا، میں ایچ صدقہ و خیرات کرنے والا. تو میرے معزز بزرگوں، دوسری چیزوں کا غرور آدمی کو اتنا تباہ نہیں کرتا، برباد نہیں کرتا جتنا نیکی کا غرور آدمی کو برباد کرتا ہے. تو لہذا مال کی وجہ سے بھی غرور نہیں کرنا چاہیے، صورت کی وجہ سے بھی غرور نہیں کرنا چاہیے، عہدے کی وجہ سے بھی غرور نہیں کرنا چاہیے، اونچا خاندان والا ہونا اس کی وجہ سے بھی غرور نہیں کرنا چاہیے، علم کی وجہ سے بھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، نیکی کی وجہ سے بھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ نیکیوں کی توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے. کوئی آدمی اس وقت تک ایک سبحان اللہ اپنی زبان سے بول نہیں سکتا جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو جائے.
ارے مجھے اور آپ کو اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا موقع مل رہا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے، یہ میرا اور آپ کا کمال بالکل نہیں ہے، یہ اللہ کی عنایت ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں بلایا، بٹھایا، نماز پڑھنے کا موقع عنایت فرمایا، سجدہ کرنے کا موقع عنایت فرمایا، تلاوت کرنے کا موقع عنایت فرمایا، ایک سبحان اللہ بولنے کا موقع اللہ نے عنایت فرمایا۔ یہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، میرا اور آپ کا اس میں ذرا بھی کمال نہیں ہے۔ اور جس کے اندر تکبر آتا ہے اللہ اسے برباد کر دیتے ہیں۔ شیطان کو دیکھیں آپ، ابلیس بڑا علم والا، بڑی پہچان والا، علم بھی زبردست، عبادت بھی زبردست، لیکن گھمنڈ کیا، فخر کیا، غرور کیا، اللہ کے سامنے اکڑ بتلائی تو اللہ نے اسے برباد کر دیا، اپنی نظروں سے نکال دیا، پیچھے ہٹا دیا، راندہ درگاہ ہوا، اللہ کی نظر سے گر گیا اور قیامت تک اللہ کی نظر سے گرتا رہے گا۔ مال اللہ نے دی، مال اللہ نے دیا، دولت اللہ نے دی، آدمی اچھے کپڑے پہن کے، ذرا چمک کے کپڑے پہن کے، سوٹ بوٹ پہن کے آدمی اکڑ کے چل رہا ہو، دیکھ لو کوئی آدمی سوٹ بوٹ پہن لے تو آدمی کی چال بدل جاتی ہے۔ ذرا آدمی اللہ نے مال دے دیا تو لوگوں سے منہ توڑ کر بات کر رہے ہیں، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنے منہ کو ٹیڑھا مت کرو لوگوں سے بات کرتے وقت، لوگوں سے بات کرتے وقت اپنے منہ کو ٹیڑھا کرنا، منہ کو پھرانا یا گالوں کو پھرانا، یہ تکبر کی نشانی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ تمہارے اندر بڑائی آ گئی، اس کی وجہ سے تم لوگوں سے منہ پھیر رہے ہو۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور سب زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ اور دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ زمین پر اکڑ کر چلنے سے تم زمین کو پھاڑ بھی نہیں سکتے اور آسمان تک پہنچ بھی نہیں سکتے۔ پہنچ سکتا ہے کوئی؟ زمین کو پھاڑ سکتا ہے تکبر کرنے سے، اکڑ کر چلنے سے؟ جب کچھ ہونے والا نہیں ہے تو پھر اکڑ کر چلنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اپنے اندر اکڑ کو ختم کرنا ہے، انانیت کو ختم کرنا ہے، عاجز بن کر رہنا ہے، چھوٹا بن کر رہنا ہے۔ ارے چھوٹا بن کر جب تک بچہ رہتا ہے تب تک ماں بھی گود میں رکھتی ہے، جہاں بچہ بڑا ہو جاتا ہے ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ وہی بچہ اگر بڑے وقت گود میں آ کے بیٹھا تو ماں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ کون ہے وہ؟ دوسرا ہے، بچہ ہی تو ہے لیکن بڑا ہو گیا وہ۔ تو معزز بزرگوں، چھوٹا بننے میں ہمارے لیے بہتری ہے، عاجز بن کر رہنے میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ اپنے لیے کوئی نمایاں مقام نہیں مانگنا، الگ امتیازی مقام نہیں مانگنا، اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے رکھنا ہے، عاجز بنا کے رکھنا ہے۔ علم آ گیا اللہ کا شکر ہے، اللہ نے دیا ہے، تکبر نہیں آنا۔ مال مل گیا اللہ کا شکر ہے، اللہ نے دیا، گھمنڈ نہیں آنا چاہیے۔ دولت مل گئی اللہ نے دی ہے، گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ صورت اللہ نے اچھی بنائی، گورا اللہ نے، رنگ اللہ نے اچھا دیا، اللہ نے دیا ہے، گھمنڈ نہیں آنا چاہیے۔ اور واقعی بات بھی یہ ہے، صورت کا اچھا ہونا یہ کمال نہیں ہے، سیرت کا اچھا ہونا یہ کمال ہے۔ کئی خوبصورت چہرے آج ایسے ہیں جن کی خوبصورتی کا دنیا میں چرچا تھا، لیکن آج ان کا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں۔ اور کئی خوبصورت نہ ہونے والے چہرے، کالا جن کا رنگ تھا، ان کا آج تک دنیا ان کا نام ادب سے لیتی ہے۔ کیوں؟ معلوم یہ ہوا کہ ان کی سیرت اچھی تھی، اسی لیے فرماتے ہیں حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل۔ حسن صورت یعنی صورت کا حسن چند دنوں کا ہے، ذرا ایک کھنسی آ گئی، ایک پھوڑ آ گیا، آدمی کی صورت بدل جاتی ہے۔ اور آج کی زمانے کی خوبصورتی سارے پاؤڈر کی دی ہوئی ہے، سارے کریم کی دی ہوئی ہے، سارے میک اپوں کا دیا ہوا حسن ہے۔ اصل حسن تو وہ ہے
جو نیکیوں کی وجہ سے آتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی وجہ سے آتا ہے۔ اگر کسی کو صورت اللہ نے اچھی دی ہے، گورا اللہ نے بنایا ہے، یہ اللہ کا کمال ہے، اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، تو اس بنا پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، یعنی صورت کی خوبصورتی چند دنوں کی ہے اور کردار کی خوبصورتی ہمیشہ کی خوبصورتی ہے۔ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ تو دل جس سے خوش ہوتا ہے اس کو اپنانا چاہیے۔ اور قرآن کریم میں جگہ جگہ اخلاق کو بہترین بنانے کی بات آئی ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ، اور تکبر جس کے اندر ہوتا ہے اس کے اخلاق بہتر نہیں ہو سکتے۔ تکبر اخلاق کو کاٹ دیتا ہے۔ بہترین اخلاق اگر کسی کے اندر دیکھنا ہو تو یہ دیکھے اس کے اندر تکبر ہے یا نہیں ہے۔ اگر تکبر ہے، گھمنڈ ہے، فخر ہے، غرور ہے، وہ اخلاق والا ہو ہی نہیں سکتا ہو۔ ارے میرے بھائیو، نماز 5 وقت فرض ہے، روزے سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، اور زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ ہے، حج بھی سال میں 1 مرتبہ ہے، لیکن اچھے اخلاق 24 گھنٹے فرض ہیں۔ اس لیے اپنے اندر تکبر نہ لائے۔ علم اللہ نے دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ مال اللہ نے دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ دولت اللہ نے دی ہے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اونچے خاندان میں اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ علم اللہ نے دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ عہدہ اللہ نے دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ نیکی کرنے کی توفیق اللہ نے دی ہے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ ہر چیز نعمت کا ملنا یہ اللہ کی طرف سے ہے، میں اس میں گھمنڈ اور فخر اور غرور نہیں کر سکتا۔ کوشش یہ کریں کہ بھئی ہمارے اندر سے تکبر ختم ہو جائے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ بڑی مشکل سے ختم ہوتا ہے۔ بڑی کسی کو جھکنے کے لیے بولے، جھکے گا کوئی؟ ارے میرے بھائیو، جھکنا زندوں کی نشانی ہے اور اکڑنا مردوں کی نشانی ہے۔ مردے کو دیکھے آپ کبھی جھکتا؟ اکڑتا بولے، اس کو جھکانا چاہے تو جھکتا نہیں، ٹوٹ جاتا ہو۔ تو لہذا معلوم یہ ہوا جو جھکتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو اکڑتا ہے وہ زندہ نہیں ہے، وہ زندہ رہتے ہوئے بھی مردہ ہے۔ نمازی آپ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں، آپ کو ہزاروں مل جائیں گے۔ روزہ رکھنے والے آپ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں، آپ کو ہزاروں مل جائیں گے۔ صدقہ کرنے والے آپ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں، ہزاروں مل جائیں گے۔ خیرات کرنے والے آپ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں، ہزاروں مل جائیں گے۔ قرآن کی تلاوت کرنے والے آپ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں، ہزاروں مل جائیں گے۔ عمرہ کرنے والے آپ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں، ہزاروں مل جائیں گے۔ حج کرنے والے آپ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں، ہزاروں مل جائیں گے۔ معزز بزرگوں، اخلاق کو اپنانے والے آپ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کی جوتیاں گھس جائیں گی، مگر اخلاق والے نہیں ملیں گے۔ ایک آدمی پر لوگوں نے بہت ظلم کر رکھا تھا، بہت ظلم کر رکھا تھا، اس کو بہت ستایا ہوا تھا، تو وہ تھک ہار کر اللہ سے مانگنے کے لیے مسجد میں آیا، تو جو ان پر ظلم کرنے والے تھے وہ مسجد کی پہلی صف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو نمازی مل جائیں گے، روزے دار مل جائیں گے، زکوٰۃ دینے والے، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے مل جائیں گے۔ ایسے افراد کی اس زمانے میں سخت ضرورت ہے جو اپنے اخلاق کو اچھے بنائے، جن کے اندر عاجزی آئے، انکساری آئے، چھوٹا بن کر رہے۔ پیچھے آپ کے کون کیا کہتا ہے اس پر فوکس کرنے سے زیادہ اپنے آپ پر فوکس کرنا ہے کہ مجھے زندگی کیسے گزارنی ہے، مجھے اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، اس پر فوکس کرنا ہے۔ کون کیا بول رہا ہے اس پر فوکس نہیں کرنا ہے، کس کے سامنے بڑا بننا ہے اس پہ فوکس نہیں کرنا ہے، اور کون کیا بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کب بول رہا ہے، کیسا بول رہا ہے، اس سے آپ جس قدر دور رہیں گے اسی قدر اطمینان کی زندگی گزاریں گے۔ میں سیدھی مثال دیتا ہوں،
آدمی گاڑی میں کار میں سفر کرتا ہے، راستے میں جاتا ہے، سڑک پر جاتا ہے، تو کار جاتے وقت کتے آتے بولے بھونکنے کے واسطے، آتے نہیں آتے؟ وزیر اعظم کی گاڑی جان دے، پی ایم کی گاڑی جان دے، سی ایم کی گاڑی جان دے، مفتی صاحب کی گاڑی جان دے، قاضی صاحب کی گاڑی جان دے، کس کی بھی گاڑی جان دے، وہ کتے آتے۔ آج تک کسی گاڑی والے کو گاڑی روک کر ان کتوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھے؟ بولے میرے پیچھے کہیں کو آیا، میری گاڑی کے پیچھے کہیں کو آیا، بولے کہ گاڑی گھما کے اس کے پیچھے جا دے گا؟ ان کا فوکس کہاں رہتا ہے؟ ہمارے کو تو منزل پر پہنچنا ہے۔ تو میرے معزز بزرگوں، اخلاق جس کے اندر آتے ہیں وہ یہ سب چیزیں نہیں دیکھتا، اور جس کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں اس کے اندر اخلاق نہیں۔ اپنے اخلاق کو اچھا بنائے۔ نماز ہر کوئی پڑھ لیتا ہے، حج ہر کوئی کر لیتا ہے، عمرہ ہر کوئی کر لیتا ہے، زکوٰۃ جس پر واجب ہے وہی دے لیتا ہے۔ معزز بزرگوں، اخلاق ہر کوئی اپنا نہیں سکتا۔ آج کے زمانے میں اخلاق کے اپنانے والوں کی سخت ضرورت ہے، اور تکبر کو ختم کرنا، تکبر کو چھوڑنا، گھمنڈ کو چھوڑنا، فخر کو چھوڑنا، غرور کو چھوڑنا، اپنے آپ کو چھوٹا بنانا، اپنے آپ کو عاجز بنانا، اپنے آپ کو منکسر المزاج بنانا، لوگوں سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرنا، لوگوں سے پہنچنے والی مشقتوں پر صبر کرنا، لوگوں سے ملنے والی باتوں کو برداشت کرنا، اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر چلنا، یہ ہمیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ملتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا تو مکہ فتح ہونے کے بعد وہ جس اوٹھنی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، جب مکے کے اندر داخل ہوئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اتنی جھکی ہوئی تھی کہ اونٹ کے کوہان سے آپ کا منہ لگ رہا تھا۔ دنیا کے سارے بادشاہوں کو بتا دیا کہ اگر کوئی بادشاہ فاتح ہو کر کسی شہر میں داخل ہوتا ہے، اکڑتے ہوئے داخل ہوتا ہے، میرے اور آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک یہ ہے، فاتح مکہ بن کر مکے میں داخل ہو رہے ہیں تو گردن جھکا کر داخل ہو رہے ہیں۔ محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہوتے تو معلوم نہیں پڑتا تھا آپ کہاں بیٹھے ہیں بول کے۔ اگر آج کسی کو جگہ نہ دیں آپ، لوگ ناراض ہوتے مجھے جگہ نہیں دی بھائی بول۔ تو میرے عزیزوں، سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلاتی ہے کہ جو چھوٹا بن کر رہے گا اللہ اسے بڑا بنائیں گے، جو بڑا بننے کی کوشش کرے گا اللہ اسے چھوٹے سے چھوٹا بنائیں گے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کی گھمنڈ سے، فخر سے، غرور سے حفاظت فرمائے، اور اپنے آپ کو چھوٹا بن کر زندگی گزارنے کی اور عاجزی اختیار کرنے کی، تواضع اختیار کرنے کی، سادگی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔